बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब-ए-इस्म अमीर ने इक्वेडोर के सदर को उनके मुल्क के साबिक सदर के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कायम किए गए आरजी वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 289 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और ब्रसल्स में नेटो के मेंबर मुल्कों के वज़राए दिफा का इजलास जारी है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और वहां पर नेटो के मिशन के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसला मुतवक्को है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने इक्वेडोर के सदर लिलिन मोरिनो को उनके मुल्क के साबिक सदर गुस्टावो नोबुआ के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से इक्वेडोर के सदर के नाम ताज़ियत के तार रवाना किए हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कायम किए गए आरजी वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है, जिसके दौरान उन्हें कोविड-19 वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम में तौसीक के मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया गया। वाज़ेह है कि यह सेंटर वजारत सेहत के ताउन से कतर प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन की निगरानी में काम कर रहा है। इस सेंटर में पहले मरहले में तालीमी इदारों के असातिज़ा, स्कूलों के मुलाजमीन, लेबर फोर्स और माशरे के उन अफराद को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे जो इसके मजाज होंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम और वजीर दाखिला को मज़कूरा सेंटर की कारकर्दगी, इसकी सलाहियत और वहां पर किए जाने वाले तिब्बी इक़दामात के बारे में भी मालूमात फराहम की गईं। वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुआरी और सेहत और तालीम के शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद आला एहलकारान भी इस दौरे में वजीर आजम और वजीर दाखिला के हमरा थे। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलकत बराए अमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती और मौजूदगी में नेशनल सर्विस एकेडमी के कैडेट्स की तरबियती मश्क से मुतालिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, जो रवां माह फरवरी की 23 तारीख तक जारी रहेंगे। इनमें नाइट ऑपरेशंस और इनके निफाज के तरीकों, जासूसी के गश्त, घात लगाने वाले गश्त और जजीरा की हिफाजत के लिए हमले की तरबियत शामिल हैं। इन मशकों का मकसद कतर की मुसल्लह अफवाज की जंगी काबिलियत में इजाफा करना है। कतर की नुमाइंदगी करते हुए वजारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल और तहजीबों के इत्तेहाद के लिए कतर कमेटी के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल इकोसॉक की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की है, जो मुसावात का इयादा करने, नस्ल परस्ती की रोकथाम और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के मौज़ूआत पर बहस करने के लिए मुनक्कद की गई थी। इस मौके पर तकरीर करते हुए डॉक्टर अल हमादी ने शिद्दत पसंदी, नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक के मामलात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया, जो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के अहदाफ के हसूल के लिए बुनियादी स्तून की हैसियत रखता है। अपनी तकरीर में उन्होंने यकीन दिलाया कि कतर एतदाल पसंदी, रवादारी, बाहमी एतमाद बहाल करने, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अवाम की सकाफती, तहजीबी और मजहबी कदरों को तस्लीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और कतर को दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए हुए 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मेजबानी पर फख्र है। कतर ने इस बात की तस्दीक की है कि कानून की हुक्मरानी को मुस्तहकम करने और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स की इफादियत में इजाफा करने की गरज से दोहा एलामिया पर अमल दरामद के लिए इराक और कतर की अदलिया के दरमियान आला सतही सियासी बातचीत आलमी प्रोग्राम में शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी मुज़ाकरात वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के मनशियात और जराइम से मुतालिक ऑफिस
UNODC کی نگرانی میں منعقد ہوئے، جن میں قطر کی سپریم کونسل جوڈیشری کونسل کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن بن لہدن الحسن المہنادی اور عراق کی جوڈیشل کونسل کے پریزیڈنٹ فیض زیدان نے شرکت کی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 465 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 437 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 28 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس لوٹے ہیں۔ ان تمام افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے مزید 289 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,49,320 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے تمام حفاظتی انتظامات اور تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے اور جلد از جلد ویکسین لگوائی جائے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے ماضی کے مقابلے میں اب اس وقت حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وائرس پر قابو پانے کے لیے پہلے کی طرح کچھ اضافی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ ادھر وزارت اقتصادیات اور تجارت نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے شادی بیاہ کی تقریبات آرگنائز کرنے والوں پر پھر سے کچھ پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز نے 386 اشخاص کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی وضع کردہ احتیاطی تدابیر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ جن قطری شہریوں اور ملک میں مقیم باشندوں نے کرونا وائرس کی دونوں ڈوز لے لی ہیں، انہیں بیرون ملک سفر سے واپس لوٹنے پر یا پھر وائرس سے متاثر ہونے والے افراد سے رابطے کی صورت میں کرنٹین میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ احمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی امراض کے شعبے کے نگران اور کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیے گئے صحت کے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ کرنٹائن سے استثناء حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین کی دوسری ڈوز لیے ہوئے کم از کم 14 روز کا عرصہ گزر چکا ہو اور قطر واپس لوٹنے پر یا پھر کورونا کے مریض سے ملاقات کے بعد کورونا وائرس کے ٹیسٹ کا نتیجہ نیگیٹو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے مزید کہا کہ کرنٹین سے استثناء کی مدت 3 ماہ کے لیے ہوگی، جو ویکسین کی دوسری ڈوز لینے کے 14 روز بعد شروع ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ استثناء ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین کسی دوسرے ملک میں لی ہوگی۔ ڈاکٹر الخال نے بتایا کہ قطر کے اندر 1,40,000 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اب چونکہ ویکسین کی مزید سپلائی دستیاب ہو گئی ہے، اس لیے آئندہ دنوں میں اس تعداد میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت کو محدود کوانٹٹی میں ماڈرنا ویکسین کی شپمنٹ حاصل ہو گئی ہے اور توقع ہے کہ بڑی مقدار میں اس ویکسین کی شپمنٹ جلد دوحہ پہنچ جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ماڈرنا اور فائزر ویکسینز میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں کی کمبینیشنز ایک جیسی ہیں اور سیفٹی اور ایفیشنسی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ملک کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کے گریڈ 1 سے گریڈ 11 کے اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیمی سال 2020-2021 کے دوسرے سیمسٹر کے مڈ ٹرم امتحانات کے اسکیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحانات کا اسکیڈول وزارت کی ویب سائٹ پر پبلش کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ملکوں کے وزرائے دفاع کا اجلاس جاری ہے، جس میں افغانستان کی صورتحال اور وہاں پر نیٹو کے مشن کے فیوچر کے حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے۔ 2 روز پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ممبر ملکوں کے وزرائے دفاع افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کے وہاں موجود رہنے کے بارے میں غور و خوض کریں گے۔ عالمی طاقتوں کو خدشہ ہے کہ اس سے افغان امن معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور امریکی حکام کے حالیہ بیانات سے لگتا ہے
کہ غیر ملکی فوجیں افغانستان میں 1 مئی کے بعد بھی وہاں موجود رہیں گی۔ یاد رہے کہ 1 سال پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا رواں سال مئی میں ہونا طے پایا تھا۔ اور برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ میانمار میں اقتدار پر قبضہ کرنے والے فوجی جنرلز پر سفری پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈومینک روب کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے اثاثے بھی منجمد کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں میانمار کی موجودہ حکومت کی برطانوی امداد روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی حکومت نے بھی میانمار میں فوجی بغاوت کرنے والے جنرلز پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ایکویڈور کے صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم کیے گئے عارضی ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 289 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اب تک 1,40,000 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اور برسلز میں نیٹو کے ممبر ملکوں کے وزرائے دفاع کا اجلاس جاری ہے، جس میں افغانستان کی صورتحال اور وہاں پر نیٹو کے مشن کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔